بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح مگر اسے یہاں سے جانا ضرور ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار کبھی موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے، یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا امورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر آلریڈی کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح ایروپلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرانکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید پر کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی زیادہ پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں تک سائنس اتنی زیادہ ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے، یا پھر مرے ہوئے انسان کو دوبارہ سے زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پر اتنا زیادہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل نامی کنٹری میں ایریزونا میں ایک الکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے ان سٹین لیس اسٹیل کے بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید پر فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ الکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر میڈیکل سائنس واقعی ان لوگوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی زیادہ ٹھنڈک ہے جتنی کہ دنیا کے سرد ترین علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کا ٹیمپریچر اندر سے حیرت انگیز طور پر -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹس اور 5 نیورو پیشنٹس، یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر انسان کے سر اور صرف چہرے کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹس نے صرف اپنے سر محفوظ کروائے ہیں، جن میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام ڈیٹا، میموری اور تمام یادیں 100% محفوظ ہیں۔ کریونکس ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب ان کا صرف برین اور فیس اپنا ہوگا، باقی تمام باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی، اور وہ اپنے برین کو بالکل ایسے ہی یوز کر پائیں گے جیسا کہ ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنلز بھی ریسیو کرے گی، اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے کہ ان کا اپنا دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت زیادہ کاسٹلی بھی۔
ایک فل باڈی کو کرائیو کرانے کے لیے $2,20,000 یعنی 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں، اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کنڈیشنز ایکسپٹ کرنے کے بعد جب تمام ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اب پیشنٹ کا نام ایلکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہے کہ اب ایلکور کی ٹیم اپنے پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جو کہ 24 گھنٹے آن کال رہتی ہے، جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ایلکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی کے اوپر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس کے اوپر پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخر کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونے لگ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے، اور اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے تمام خون ایک پمپ کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے گا تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا، جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ کسی بھی صورت واپس ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ ایلکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے سیلز کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل واٹر کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، وہیں اینٹی فریز لیکوڈ کا -100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے، اور اس پوائنٹ پر باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ کے لیے بھی پریزرو رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو 12 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ جن پیشنٹس نے صرف اپنے سر کو پریزرو کرنے کو آپشن چوز کیا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ برین کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہوں۔ اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ ہر کنٹینر کے باہر اس کے اندر موجود پیشنٹ کی پکچر بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی فیملی ان کو ریگولرلی وزٹ بھی کر سکتی ہے۔ انہی پیشنٹس میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی انیتا رسکن بھی ہیں۔ انیتا کو باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں کینسر تھا اور ان کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ زندہ ہونے کی امید پر جیتے جی خود کو ایلکور میں رجسٹر کرا لیا۔ انیتا کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز بھی دیے
اور حتیٰ کہ اپنے اوپر پرفارم ہونے والے کرائیونک پروسیجرز کو شوٹ کرنے کی بھی اجازت دی۔ انیتا کے ہسبینڈ، جو کہ آخری سانس تک اپنی بیوی کا ساتھ دیتے رہے، انہوں نے بھی خود کو کرائیونکس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس امید پر کہ آنے والے سالوں میں وہ دوبارہ سے اپنے پارٹنر سے اسی دنیا میں مل سکیں۔ ناظرین، کرائیونکس کا ایک کنسیپٹ ہم نے کیپٹن امریکہ اور اسٹار وارز جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہے، لیکن کیا سائنس فکشن اب واقعی ایک حقیقت میں بدل رہی ہے یا پھر نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔